الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے لب مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، وہ زباں جس کی سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے لب مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دست مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھ گئی غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر فرماتا ہے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن عظیم سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی ان قریب پروردگار عالم نے آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں مقام محمود کا معنی یوں بیان فرماتے ہیں کہ انہو شفاعتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور تمام مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ مقام محمود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت ہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود کا معنی یوں بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ أُمَّتِي، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے مقام محمود کو اور خلاصہ کر دیتے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ کتاب الشفا میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت تمام مسلمانوں کو ہموار میدان میں جمع کرے گا، جہاں پکارنے والوں کی آواز سب سنیں گے، لوگوں کو اذان الہی کے بغیر بولنے کی اجرت نہ ہوگی، لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر بلایا جائے گا جہاں سے آپ فرمائیں گے، یا اللہ
اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ جائے نجات اور پناہ گاہ نہیں، تو جہاں سے یہ ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بجا لائیں گے، اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات محترم اب آگے چلتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے خطرناک ماحول میں، ایسے دردناک ماحول میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی، لوگ پیاس کی شدت سے ادھر ادھر بھاگ پھریں گے، دوست دوست سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹا سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ اس کے بعد بیٹا جب ابا کے پاس جائے گا اور کہے گا ابا جان آج قیامت کا دن ہے، آج ہولناک کا منظر ہے، اے ابا جان آپ دنیا میں نہ جانے میرے لیے کتنے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کتنے پریشانیوں جھیلی ہے، اے ابا جان میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، آپ کا پیارا بیٹا ہوں، آج قیامت کا دن ہے، آج قیامت کا دن ہے، ہولناک کا منظر ہے، آج مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے، مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے۔ باپ کہے گا کون سا بیٹا، میرا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اسی طرح ماں بیٹی کے پاس جائے گی اور کہے گی امی جان میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں، آپ کی پیاری بیٹی ہوں، آج مجھے ایک نیکی عطا کر دیجئے تاکہ میں جہنم کی تپش سے بچ جاؤں، جہنم کے شعلوں سے بچ جاؤں۔ یا اللہ حضرات محترم ماں کہے گی کون سی بیٹی، میری دنیا میں کوئی بیٹی نہ تھی۔ باپ ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ حضرات محترم تو سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تم سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تم سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سب کے سب حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ، سب کے سب حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سب کے سب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو سب کے سب میرے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ تو میرے نبی فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ حضرات محترم اس حدیث کی ترجمانی، اس حدیث کی ترجمانی اچھے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، مصنف رضا، مفتی رضا، مفکر رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا ارشاد فرماتے ہیں سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ حضرات محترم ایک حدیث پاک میں آپ تک حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے بارے میں سوال کیا میرے نبی کو، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں تلاش ہوں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرمایا، مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہاں نہ ملے تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، مجھے میزان پر تلاش کرنا، جہاں بندوں کے نیکی اور برائی اعمال تولی جائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہاں نہ ملے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ ان تین مقام میں سے ایک مقام پر ضرور حاضر ہوں گا، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس کو جہنم کے پشت پر نصب کیا جائے گا، جس کو جہنم کے پیٹ پر نصب کیا جائے گا، جو چول سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس کی لمبائی 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حضرات محترم، سب کو اسی سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی گزریں گے، بعدہ تمام انبیاء مرسلین گزریں گے۔ حضرات محترم، پھر آپ کی امت گزرے گی، پھر دوسری امت گزرے گی۔ حضرات محترم، جس کی رائے کے برابر ایمان ہوگا، وہ جس کے رائے کے برابر ایمان نہ ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضرات محترم، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ، ہمارے نبی کبھی پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے ان گنہگار بندوں کے آسی کے غم میں اپنے رو رو کر فریاد فرما رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، الہی ان گنہگاروں کو بچا لے، ان خطا کاروں کو بچا لے۔ کبھی میرے مصطفیٰ میزان پر تشریف فرما ہوں گے، جہاں بندوں کے نیکی اعمال تولی جائے گی، اور جہاں نیکی بندوں کی اعمال تولی جائے گی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے فریاد فرما رہے ہوں گے، ربی سلم الہی ان خطا کاروں کو بچا لے۔ کبھی حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، جہاں پیاسی کو سیراب فرماتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی سے فریاد فرما رہے ہوں گے، رب سلم الہی ان خطا کاروں کو بچا لے، ان گنہگاروں کو بچا لے۔ اسی لیے بریلی کے امام اچھے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، مصنف رضا، اللہ کی رضا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بندوں سے کس قدر محبت تھی، آئیے اس واقعہ کی روشنی میں بات کریں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا بولنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان پر زبردست طریقے سے پہرا لگ جایا کرتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل ذرا آگے تو بتا کہ میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جانتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جانتے تھے اگر میں بتا دوں کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا تو ہمارے نبی پریشان ہو جائیں گے، بےتاب ہو جائیں گے، ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جائے گا، حضرت آنسو کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل بتا تو صحیح کہ میرے امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے اصرار مجبور پر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، اتنا سننا تھا ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو کا سیلاب جاری ہوگا۔
گیا، ہمارے نبی پریشان ہو گئے، ہمارے نبی کی قرار بے قراری میں تبدیل ہو گئی۔ حضرات محترم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشا نبوت کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کے چھپ گیا، اور پہاڑ میں جا کے چھپ گیا، اپنے غیر آبادی سے کہیں چلا گیا۔ حضرات محترم، وہاں سے چلا جانے کے بعد اپنے پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور رب سے فریاد کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ حضرات محترم، ہمارے نبی کو نہ پا کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو کر جنگل کی طرف جا پڑے۔ چلتے چلتے ایک چروا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس چروا سے کہا، اے چروا، میرے محبوب خدا کو تو نے کہیں پہ دیکھا ہے؟ اس چروا نے کہا، کون سا محبوب خدا؟ میں کسی کو نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں پہچانتا، ہاں اتنا ضرور علم ہے، اتنا میں جانتا ہوں، اس سامنے والے غار میں ایک پہاڑ کے کوہ میں ایک پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اس کی رونے کی آواز سے میری بکری نے کل چلنا بند کر دیا ہے، اس پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز سے میری بکری نے چلنا بند کر دیا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے اس پھوٹ پھوٹ کر رونے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ ہی ہوں گے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے روتے روتے اس غار کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے تو بہت سجدے دیکھے ہیں، لیکن نبی کا سجدہ کیا ہی انوکھا تھا، کیا ہی نرالا تھا۔ حضرات محترم، جس نے بھی سجدہ کیا سبوں نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ فاروق اعظم نے سجدہ کیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو بکر نے سجدہ کیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ عثمان غنی نے سجدہ کیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ زمانوں نے سجدہ کیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرات محترم، ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ سجدہ کرتے ہیں، اپنے گنہگار امت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ الہی ان گنہگاروں کو بچا لے، خطا کاروں کو بچا لے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دیکھتے کیا ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو کا سیلاب جاری ہے، ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو کا دریا جاری ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے تو بریلی کے امام اچھے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، مصنف رضا، مفتی رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں تک ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں سمجھنے میں کسی قسم کی غلطی بیات بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب